اس کائنات کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور میاں اور بیوی یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ اگر ایک بھی کام صحیح نہ کرے تو جو زندگی کی گاڑی ہے اس کا نظام چل نہیں سکتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ان کے اندر دراڑ نہ پڑے، ان رشتوں کے اندر خرابی نہ پیدا ہو؟ ورنہ تو ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ جو شیطان ہے نا کسی اور کام پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس کام پہ خوش ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائی ہے اور ان میں جدائی کروا دی ہے. جو شیطان کا چیلا یہ کہے نا، شیطان ابلیس اس کو داد دیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی شیطان اس کے نزدیک بھی یہ سب سے زیادہ اس اپنے چیلو کو وہ داد دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتا. کوئی اور کہے کہ میں نے یہ کیا یہ گناہ کروایا، وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے پر وہ خوش ہوتا. تو یہ وہ رشتہ کتنا حساس ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر حلال کاموں میں سے بھی اگر کوئی کام ہے جائز لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انتہائی زیادہ ناپسندیدہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی والا، وہ طلاق والا معاملہ ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتے ان میں خرابی نہ پیدا ہو، دراڑ پیدا نہ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین اسلام نے جس کو جو حق دیا ہے ہم اس کے حقوق کو پہچانیں. اس لیے کہ جو دوسرے کا حق ہے وہ ہمارا فرض ہے اور جو ہمارا حق ہے وہ دوسرے پر فرض ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا ادب و احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پورے کرنے والے بنے، تو یہ جتنے رشتے ہیں ان میں دراڑ پیدا نہیں ہوگی. دین اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے. میاں بیوی ہیں ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں، والدین ہیں ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں، اولاد ہے ان کے حقوق بیان کر دیے ہیں، کوئی ساس ہے بہو ہے، ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق اس کے حقوق بیان کر دیے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے رشتوں کے اندر جو دراڑیں ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات جو ایک دوسرے کے حقوق کو متعارف کروا رہی ہیں ہم ان سے آگہی حاصل کریں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہو. تو دوستان محترم، جو شوہر ہے اس کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی کے رشتے کو اس انداز میں بیان کیا، فرمایا خامند بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی خامند کے لیے لباس ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے وہ لباس ہیں کہ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر ایک طرف سے بھی کمپرومائز نہ ہو، ایک طرف سے بھی پردہ پوشی نہ ہو، ایک طرف سے بھی اگر بد کلامی ہو تو یہ رشتہ پھر برقرار نہیں رہتا. قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے.
دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے آبرو پر پردہ ڈالنا ہے۔ اب جو خامد ہے، دین اسلام نے اس کے کون سے حقوق بیان کیے ہیں؟ یہ فرمایا نا کہ جو مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، جو خامد ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ دیکھیں نا، اس رشتے کو چلانے کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا نگہبان ہونا، محافظ ہونا ضروری تھا۔ تو مرد کو فطری طور پر جو برتری ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم محافظ بنایا۔ اور پھر خامد کے جو آقا علیہ السلام نے حقوق بیان کیے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، وہ عورت جو 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اس عورت کا حق ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ عورت جو اپنے خامد کے حقوق پورے کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک خامد کے حقوق پورے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا ہے، اور پھر جو خامد ہے اس پر سب سے زیادہ حق فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر پر سب سے زیادہ حق فرمایا اس کی والدہ کا ہے۔ اور پھر خامد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اس سے بھی بڑھ کر کیا کوئی حقوق کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر کیا خامد کی عظمت کو کوئی اظہار ہو سکتا ہے کہ فرمایا اگر سجدے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر خامد کے جسم پر کوئی زخم لگے اور اس زخم سے پیپ نکلے، فرمایا اگر عورت اس کی پیپ کو چاٹ بھی لے تو پھر بھی وہ خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جو اپنا شوہر ہے وہ پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دین اسلام نے اس انداز میں جو خامد ہے، شوہر ہے، اس کے حقوق کو بیان کیا۔ پھر ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم عورتوں پر خامد کا کیا حق ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد کا عورتوں پر حق یہ ہے کہ جب وہ تمہیں بلائے تو تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی فرما برداری کرو۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو فرمایا جو عورت ہے وہ کبھی انکار نہ کرے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن فرمایا دانستہ طور پر وہ اپنے خامد کی نافرمانی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا خامد اس کا حق بنتا ہے عورت پر کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔
اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو فرمایا جب تک وہ لوٹ کے واپس نہیں آ جاتی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی، اس کی کسی امانت کے اندر کوئی بھی خیانت نہ کرے۔ یہ خامند کے حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر دوستان محترم خواتین اس انداز میں دین اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنے خامند کے حقوق کو پورا کریں تو کیا کسی گھر میں ازدواجی طور پر یا ازدواجی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آج عدالت کے اندر سب سے زیادہ جو کیس ہے وہ طلاق والے چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عدالت کے اندر جن کیسز کی شرح زیادہ ہے وہ طلاق والے معاملات ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، اور خواتین اپنے شوہر کے سامنے کس طرح بد زبانی کرتی ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہے، کب تک وہ اس کو برداشت کرے گا؟ کب تک وہ ایسا کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے نا، تو آپ کی جو بہو تھی اسے نہیں بتایا کہ میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی اس نے آگے سے بد زبانی کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے فوراً اپنی بیوی کی جب بات سنی نا تو آپ نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سمجھ گئے کہ میرے بابا ابراہیم نے کیا فرمایا۔ اور پھر جب دوسری بیوی آپ کی آئی، نکاح ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے کے لیے آئے۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں ادب و احترام کیا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کی اور فرمایا بیٹا یہ جو چوکھٹ ہے یہ اچھی ہے، اس کو نہ بدلنا۔ تو دوستان محترم چوکھٹ سے مراد کیا تھا؟ وہ بیوی تھی کہ اگر وہ بد کلامی نہ کرے، بد زبانی نہ کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو یہ جو رشتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ جو خونی رشتے ہیں یا محرم والے رشتے ہیں، ان کے اندر کبھی دراڑ نہیں پڑتی۔ آج وجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بد کلامی ہوتی ہے تو نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو گھر کے گھر ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان رشتوں میں دراڑ پیدا نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے بنیں۔